حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتے تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر افطاری کے وقت عجیب مضحکہ خیز صورت نظر آتی ہے کہ ہماری مجلسی زندگی کا خاصہ ہے جو الا ماشاء اللہ افراتفری، بد نظمی اور ذہنی انتشار کی آئینہ دار ہے۔ اس کی ایک جھلک افطاری کے وقت بھی نظر آتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا اور افطاری کے لیے بھاگم دوڑ مچ گئی۔ کوئی جلدی سے پانی کی طرف لپک رہا ہے اور کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے۔ مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی۔ اس افراتفری میں افطار کرنے والوں میں سے کسی کو دوسری اور کسی کو تیسری رکعت میں جماعت ملی۔ بد نظمی اور عدم توازن پر مبنی یہ صورتحال ہماری کج فہمی کی پیداوار ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی بنا پر نماز مغرب میں غیر ضروری عجلت کو روا گردانتے ہیں، حالانکہ نماز کا وقت اتنا تنگ بھی نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 10-15 منٹ افطاری کے لیے دیں اور پھر اطمینان اور ایک سوئی سے نماز مغرب بجماعت ادا کریں۔ اتنا وقفہ کرنے سے نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ فقہی اعتبار سے نماز مغرب کا وقت گرما و سرما کے موسموں کے تفاوت کے پیش نظر 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہ اس کی آخری حد ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مناسب اور احسن بات یہی ہے کہ چند منٹوں کے توقف کے بعد نماز مغرب کی جماعت کا اہتمام کیا جائے تاکہ سب مسلمان آسانی سے شامل جماعت ہو سکے۔ اسلام ایک سہل العمل دین ہے جس میں ہر کس و ناقص کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی کم فہمی اور نادانی کے باعث شریعت کی عطا کردہ سہولتوں سے استفادہ نہیں کرتے اور خواہ مخواہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نماز کے معاملے میں یہاں تک آسانی مرحمت فرما دی ہے کہ اگر ایک طرف بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھ گیا ہو اور دوسری طرف نماز کا وقت آن پہنچا ہو تو ایسی صورتحال میں کھانا کھانے کو ترجیح دی جائے اور تناول ماحضر کے بعد نماز ادا کی جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں نماز میں وہ یکسوئی، انہماک، خشوع و خضوع، اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتی جس کا حصول نماز کے باطنی آداب کا تقاضا ہے۔ ایسی نماز جس میں آپ بھوک کی شدت سے بے قرار ہوں اور دھیان بار بار دسترخوان کی طرف جا رہا ہو، ان کیفیات لذت و سرور سے کب آشنا ہو سکتی ہے جو خدا کی بارگاہ صمدیت میں محویت اور حضور قلب کا موجب ہے۔ یہاں ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ انسان پر شیطان ہمیشہ پیٹ کے راستے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ حصول رزق کی کوششوں میں پریشانی سے فائدہ اٹھا کر اسے حرام کی طرف راغب کر دیتا ہے اور بھوک کے ہتھیار سے اسے شکار کر لیتا ہے۔ گویا رزق حرام کی راہ شیطان کی آماج گاہ ہوتی ہے، لہذا فکر معاش اور روزگار کی پریشانیوں سے نجات پا کر ہی عبادت کا حقیقی لطف اور کیفیت و سرور نصیب ہوتا ہے۔